السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین، امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کوئی سوال ہے تو کامنٹ میں پوچھیں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ قرآن مجید کی دعوت عام ہندی اردو بول چال کے اندر تمام کائنات تک پہنچ سکے۔ ناظرین محترم، ہم نے پچھلے درس میں سورۃ یونس کی آیت نمبر 1 سے 14 تک ہمارا درس مکمل کر لیا تھا۔ آج کا درس ہم آیت نمبر 15 سورۃ یونس سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب ان کافروں پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، تو کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں تبدیلی کر دو۔ آپ ان سے کہیے، مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کر دوں، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں کچھ دہریے اور اللہ کے انکاری لوگوں کے بارے میں بھی تذکرہ کیا تھا، اور اسی کے تناظر میں اگلی آیتیں بھی وہی بات بتاتی ہیں کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ ملت ابراہیمی کے پیرو ہونے کے دعوے دار تھے، توحید ربوبیت کے قائل تھے، البتہ الوہیت کی صفات میں اپنے دیوی دیوتاؤں کو بھی شریک کر لیا تھا۔ عقیدہ آخرت کے انکاری تھے، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ غالباً یہاں عقیدہ آخرت سے انکار کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کے منکر ہی ایسی ڈٹائی کی باتیں کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طنز اور استہزاء ہے، ورنہ اسی طرح کا مطالبہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ دوسرے معنی میں یہ تہمت ہے کہ قرآن تم خود ہی بنا لاتے ہو۔ یہاں پر جو شان نزول آیت کا جو مفہوم ہے وہ واضح ہے اس بات کا کہ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے۔ اب اس میں وہ سارے لوگ ہیں جو اللہ کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں، اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جیسے فری تھنکرز اور دہریے، اور اسی طرح سے آخرت پر ایمان نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ چکرویو ہے اور یہ انسان پیدا ہوتا ہے اور دوسرا بن کر کے، اور یہ اسی طرح یہ پھرتا رہتا ہے، اور آخرت کے انکاری ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات واضح کر دوں کہ جو یہ مشرکین مکہ تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے وارثین میں اپنے آپ کو شمار کرتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو یہ نسل آگے بڑھی اور ادھر مکہ طرف آباد ہوئے، اور کہیں نہ کہیں ایک دوسرا قبیلہ کہیں نہ کہیں جا کر کے ملت ابراہیمی سے جا ملتا ہے، تو یہ ان کو یہ بڑا وہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تو یہی تھی، خالص اللہ کی عبادت کرنا، بتوں اور یہ آڑے کھڑے بتوں کو جو ہے نہیں، اس کی جو ہے عبادت نہیں کرنا، یہی دعوت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ مگر انہوں نے وہ عقیدہ بنا لیا کہ اللہ تو ہے، مگر یہ بت جو ہے ہمارے وہ سفارشی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس میں وہ چیزیں ڈالا ہے، اور اسی لیے ہم ان کو پکارتے ہیں، اور اس طرح کے عقیدے وہ بنا کر کے۔ اور یہ لوگ آخرت کے بھی انکاری تھے، یعنی کہ مر کے جو جی اٹھنے کا عقیدہ ہے آخرت کا، وہ اسلام کا ہے، اور بھی دیگر مذاہب کا ہوگا، اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں، مگر اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے آخرت پر ایمان رکھنا۔ یہ یوم آخرت پر ایمان رکھنے کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اب یہ لوگ جو مکے کے جو مشرکین تھے وہ اس بات کے انکاری تھے کہ انسان مر کر قبر میں ڈالا جائے، گڑ سل جاتا، ہڈیاں ریزہ ہو جاتی ہیں، کوئی دوبارہ اٹھنے کی بات ہی نہیں ہے۔
ہاں، اور جو ہے اس طرح کا عقیدہ رکھتے تھے اور اس پر ڈھٹائی سے بات کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت فکر دیا، دعوت توحید دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا کہا؟ اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں تبدیلی کر دو۔ دیکھیے، یہ آیت واضح طور پر یہ بات بتاتی ہے کہ ہم اس قرآن میں وہ آیتوں کی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں۔ اور آج بھی آپ نے سوشل میڈیا پر بڑا پڑا ہوا ہے، دیکھا ہوگا کہ بھئی قرآن میں سے یہ فلاں آیتیں نکال دو، جہاد والی آیتیں نکال دو، اور یہ جتنے بھی جو ہے ان کی سوچ کے مخالف فرمودات ہیں خداوند کریم کے، اس کو نکالنے کی باتیں آج بھی سوشل میڈیا پر ٹی وی پر ہوتی رہتی ہیں کہ بھئی یہ آیتیں نکال دو، اتنی آیتیں کم کر دو، مختلف کہیں لوگ جو ہے قرآن کو نعوذ باللہ آتش لگا رہے ہیں، ہاں، آتش زدگی کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا بار بار۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں سے تو اول دن سے یہی دشمنی رکھی گئی ہے۔ جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں مسلمان اور مد مقابل میں، وہ لوگ تو ہمیشہ اسی طرح کی باتیں کی ہیں کہ قرآن کو بدل دو، ہاں، اور آج جو ہے ہم سوشل میڈیا پر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہلوایا؟ آپ ان سے کہیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے مجھے یہ حق نہیں کہ میں اس میں کوئی تبدیلی کر دوں، ہاں، مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس میں تبدیلی کر دوں، اگرچہ میں تبدیلی کر دوں تو میں جو ہے اللہ کی نافرمانی کروں گا، ہاں، تو لہذا میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، جو یہ قرآن وحی ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا واضح طور پر دو ٹوک جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کو دے دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آپ کہیے اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے یہ قرآن نہ پڑھتا اور نہ اللہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا، میں نے اس سے پہلے تمہارے درمیان پوری عمر گزاری ہے، پھر بھی تم سوچتے نہیں۔ یہاں پر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، آپ کہیے، اے اللہ کے رسول آپ کہیے ان سے کہ میں میری زندگی کا تقریباً حصہ میں تمہارے درمیان میں گزارا ہوں، کیا مجھے کبھی جھوٹا پائے ہو؟ اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی کہ آپ ابھی نبوت کے تاج ابھی آپ کو نہیں پہنا گیا تھا دنیا کے سامنے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق ہی بتائے تھے دنیا کو۔ آج بھی اگرچہ کوئی سچا پکا امتی اپنے آپ کو پیش کر کے دنیا کے سامنے کیا اپنے آپ کو پہلے پیش کرے گا نا کہ بھائی میں تمہارے سامنے اتنی زندگی گزارا ہوں، تو وہ کہاں سے لیا کوئی پیش کرنے والا؟ تو یہی اللہ کے حکم کے حساب سے لیتا ہے کہ بھائی میں سابق میں اتنی زندگی آپ کے سامنے گزارا ہوں، کیا مجھے دیکھا ہے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے یا اس طرح کرتے ہوئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے آپ کو پیش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ سب سے بڑی دلیل یہ قرآن ہی ہے، مگر جو قرآن پہ ایمان نہ رکھتا ہو اس کے لیے آپ کی زندگی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آخر 40 سال کسی شخص کو سمجھنے کے لیے کم تو نہیں ہوتے۔ آپ خود امی یا غیر پڑھے لکھے تھے، تمام زندگی کسی کے سامنے زانوِ تلمس تہ نہیں کیا تھا، یعنی کہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ نہیں سیکھا، یعنی کہ بھئی الف کے بعد با آتا ہے، تا آتا ہے، یہ جو بیسک جو لکھنا پڑھنا ہے نا، تو بیسک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے حاصل نہیں کیا، بالکل آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ لہذا یہ ناممکن ہے کہ کسی سے کچھ سیکھ کر پیش کیا ہو۔ جس کلام جیسا کلام تمام عرب پیش کرنے سے قاصر ہے، بلکہ کوئی صورت بھی پیش نہیں کر سکتا۔ دوسرے، کیا یہ ممکن ہے کہ عرب میں یا عجم میں کوئی ایسی شخصیت ہوتی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن سکھلائی اور اپنے اس علمی معیار کے باوجود لوگوں میں معروف نہ ہوتی؟ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار سے واقف تھے، چنانچہ آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ سارے عرب میں کسی نے ایک مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ کا الزام نہیں لگایا، حتیٰ کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ بھی لائے وہ بھی اپنی امانتیں آپ ہی کے پاس رکھا کرتے تھے۔ پھر کیا یکدم کوئی اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے، اور وہ بھی ایسے کہ مسلسل 23 سالوں تک جھوٹ بولتا ہی چلا جائے؟ نعوذ باللہ۔
کوئی بھی انسان کاوش ہو تو اس میں کسی موقع پہ اختلاف کانٹرڈکشن ہونا تو لازمی ہے. آخر اتنا بڑا کام یا تو کئی لوگ مل کر کریں گے یا ایک ہی شخص لمبے عرصے تک کرتا رہے گا. اگر کئی لوگ مل کر کریں تو ان کی طبیعت میں اختلاف ہونا تو واضح ہے. وہی اختلاف اس کام میں بھی ظاہر ہوگا. اور اگر کسی ایک انسان کا لمبے عرصے کا کام ہو تو بھی انسان کے نظریات وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. وہ اختلاف تو ظاہر ہوتا ہے, اس میں کئی غیب کی خبریں اور کئی پیش گوئیاں ہیں اور وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے پوری ہو چکی ہیں. دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی دعوت دی, اور اس میں مفسرین نے مختلف زاویے باندھ کر کے سمجھانے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے امانت دار کہ عرب و عجم میں کوئی نہیں تھا اتنا امانت دار, اور ایک جاہل سے جاہل عرب ہو یا عجمی ہو, کوئی بھی ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی ہی دیتا تھا. تو یہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں کہ آپ بدلا دو, آپ اپنی طرف سے لکھ کر لائے ہو, تو انہوں نے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے درمیان میں اتنا لمبا عرصہ گزارا ہوں, کیا مجھے جھوٹ بولتا ہوا پائے ہو؟ کیا مجھے کہیں سے سیکھ ملی ہے؟ کہیں مدرسہ اسکول گیا ہوں, کسی کے سامنے الف با پڑھنا کوئی کسی نے سکھایا ہو؟ نہیں. اور یہاں پر یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ اگرچہ کسی سے سیکھا ہوتے تو ضرور اس کے مزاج میں تبدیلی ہوتی, اور انسان کے جو خیالات ہیں وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں, مگر آپ قرآن مجید میں کوئی تضاد نہیں دیکھ پاتے. یہ سب سے بڑی حقانیت کی دلیل ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی واضح طور پر اپنے آپ کو پیش کر کے دنیا کے سامنے وضاحت کرنے کی بات کہی ہے. آگے اللہ فرماتا ہے, فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون. پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ایسے مجرم کبھی فلاح نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بول کر اگرچہ کوئی قرآن کہہ کر, کوئی اللہ کا کلام کہہ کر لا کر دے رہا ہے تو اس سے بڑا ظالم ہے ہی نہیں کوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وضاحت کر رہا ہے, اور سب سے بڑا مجرم اگرچہ کوئی ایسا کرتا ہے تو وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ بِمَا لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. دیکھیے اب یہاں پر جڑ جو ہے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہلوا رہا ہے کہ اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو کچھ فائدہ پہنچا سکیں نہ نقصان, اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے. آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا وجود نہ کہیں آسمانوں میں ہے اسے معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ ایسی باتوں سے پاک اور بالا تر ہے جو یہ شرک کرتے ہیں. مشرکین مکہ کے عقیدے کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ معبودان باطل کو اللہ کے ہاں سفارشی سمجھتے ہیں, جیسے آج کل کے جاہل اپنے زندہ و مردہ پیروں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں. یہاں پر یہی وضاحت کی گئی ہے کہ مشرکین مکہ جو عبادت کرتے تھے نا, لات, منات, حبل, عزا, یہ جتنی بھی ان کی 360 جو بت تھے, ان کی عبادت اس لیے کرتے تھے تاکہ یہ بت, یہ لوگ ان کے اللہ کے سامنے سفارشی ہوں. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دی ہے کہ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے, اور یہ لوگ ایسے ہی ان کی عبادت کر رہے ہیں, نہ اس کی کوئی سچائی آسمانوں میں ہے نہ زمین میں ہے. تو ان مشرکین مکہ سے کوئی پوچھے کہ یہ جس کی کوئی سند نہیں ہے تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور آج موجودہ دور کے جو کلمہ گو مشرک بھی ہیں وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ فلاں پیر ہمارے سفارشی ہیں, فلاں بابا ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے سامنے, یہی کہتے ہیں. کیا آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ عقیدہ وہ مشرکین مکہ والا عقیدہ ہے؟ وہ لوگ بتوں کے ساتھ, اور اپنے بت ان کے کون تھے؟ حبل کون تھا؟ وہ ایک انسان تھا جو تجارتی پیشہ تھا. حبل بہت بڑا انسان تھا,
سردار تھا، تو اس کے مرنے کے بعد شاید اس نے زندگی میں کچھ نیکیاں کی ہوں گی، ہاں، تو اسی کا بت بنا کر کے پوچھنے لگے۔ تو اس میں اگرچہ کوئی نیک انسان مر جانے کے بعد اس کی خبر پر جا کر کے اس کو اپنا سفارشی بنانا، بین وہی سیم ٹو سیم وہی عقیدہ تو نہیں، بالکل وہی عقیدہ ہے۔ تو لہذا اپنے عقیدوں کو درست کرو مسلمانوں۔ قرآن واضح طور پر تمہیں کھول کھول کر کے بات یہ بیان کر رہا ہے، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتی بات، توبہ کرو اپنے ان بدعمالیوں سے، ان شرک سے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ابتداً لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اگر تیرے رب کی طرف ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو جس بات میں وہ اختلاف کر رہے تھے ان کے درمیان اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ ابتداً یعنی کہ جب سب لوگ ایک ہی چیز کی عبادت کرتے تھے، ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے، مگر بعد میں آنے والے وقتوں کے بعد ان میں اختلاف ہوا اور لوگ جو ہے بکھر گئے اور اپنے اپنے عقیدے بنانے شروع کر دیے، شیطان نے ان کو ورغلایا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ نیز کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ ان سے کہیے کہ غیب کے امور تو اللہ کے اختیار میں ہیں، لہذا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یہاں پر مطالبہ کیا جا رہا ہے، مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اگرچہ واقعی یہ سچا اللہ کا رسول ہے تو اس کے ساتھ معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا، ہمیں دیکھ لیتے اس کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہلوا رہا ہے آپ ان سے کہیے کہ غیب کے امور تو اللہ کے اختیار میں ہیں، لہذا بھائی میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ یہ معجزہ لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، کوئی بھی غیب کی چیز لانا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پر واضح طور پر کہا رہا اللہ تعالیٰ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا، تمام چیزیں غیب کی اللہ کے اختیارات میں، میرے اختیارات میں نہیں ہیں، میں چاہ کر بھی نہیں لا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہ دے۔ کوئی بڑا حسی معجزہ جیسے پہاڑ سونے کا بن جانا یا گئے گزرے ہوئے آباء و اجداد کا زندہ ہو کر آ جانا، ایسی جو منہ کو آیا وہ بڑا جو ہے مشرکین مکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ غیب کے امور کا اختیار تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں، اللہ حکم دے وہی دے تو میں لا سکتا ہوں، اللہ کے اوپر ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّا رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں تو پھر یہ ہماری نشانیوں میں چال بازیاں کرتے ہیں، کہہ دیں کہ اللہ جلد تمہاری چالوں کا جواب دے گا، یقیناً ہمارے رسول انہیں لکھتے جاتے ہیں۔ غالباً اس آیات میں مکے کے اسی قحط کی جانب اشارہ ہے جو کہ 7 سالہ عرصے میں محیط تھا۔ شدید قحط سے لوگ بلبلا اٹھے۔ ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خرابت کا واسطہ دے کر دعا کی، درخواست کی کہ جس سے قحط دور ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر کفر پر جمے رہنے کے لیے تعویلیں شروع کر دیں۔ تاہم یہاں عام انسانوں کی طبیعت کی عکاسی کی گئی ہے، یعنی آیات مفہوم کے اعتبار سے عام ہے جب کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہونے لگتا ہے تو صبح شام اللہ سے تندرست بچے کی دعا کی جاتی ہے۔ جب اللہ بچہ عطا کر دیتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، گویا اس نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ اب تو بچہ پیدا ہو ہی چکا ہے، اب گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، مگر وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ جتنی قدرت پہلے رکھتا تھا اب بھی اتنی ہی قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر اشارہ یہی دیا جا رہا ہے کہ 7 سال تک قحط تھی، تو ابو سفیان کیونکہ مکے کے سردار تھے اسلام لانے سے پہلے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خرابت داری کا واسطہ دیا، کیونکہ ابو سفیان اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ دار تھے۔ ہاشمی اور اموی یہ لوگ رشتہ دار تھے آپس میں، بنو عبد شمس بنو عبد مناف یہ سلسلہ ان کا تھا، تو یہ عبد مناف پر جا کر کے یہ لوگ سلسلے میں ایک ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی دادا کے پوترے تھے یہ لوگ۔ تو ابو سفیان نے خرابت داری کا حوالہ دے کر کے واسطہ دے کر کے دعا کی، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قحط سے دور کیا، رسول اللہ کی دعا سن لی، تو یہ لوگ پھر جو ہے
اب ہیل اور حال، بہرحال ایسا ہونا تھا ویسا ہونا تھا. اب آج بھی جب تک پیٹ میں بچہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھا بچہ دے، مجھے صحیح سلامت دے، اس کو کوئی نقص نہ ہو. ہاں، اور جب وہ پیدا ہو جاتا ہے آپ بالکل بھول جاتے ہیں. اللہ کی عطا تھی، وہ اللہ کی عطا سے مل رہا تھا، مگر اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ ہم قدرت میں پہلے بھی ویسے ہی تھے، ابھی بھی ویسے ہی ہیں. اور ہم کب کس کو، انسان چونکہ ناشکرا ہے، انسان ناشکرا ہے، اس لیے ایسی ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے. اردو زبان میں مکر عموماً برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مگر جبکہ عربی میں تدبیر اور حکمت عملی کو بھی کہتے ہیں. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ہماری نشانیوں میں چال بازیاں کرتے ہیں، کہہ دیں اللہ جلد تمہاری چالوں کا جواب دے گا. یعنی چال بازیاں، اس کو مکر کہا جاتا ہے. چال بازی یعنی کہ کچھ بھی بول کے اپنا کام نکلتے سرک گئے، یہ چال بازی اس طرح کی. تو یہ لوگ بھی آفت کے وقت اللہ کے رسول سے دعا کرواتے، اور جیسے آفت دور ہو گئی پھر اب پلٹی مارتے تھے. تو یہ لوگ اسی طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا. آگے اللہ فرماتا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ وفریحوا بها جاءتها ریح آصف وجاءهم الموج من كل مکان وظنوا انهم احیط بهم دعاء اللہ مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سیر کراتا ہے، حتیٰ کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں بعد موافق سے انہیں لے کر چلتی ہیں جن سے وہ خوش ہوتے ہیں، کہ یکدم ان کشتیوں کو آندھی آ لیتی ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب گھیرے میں آ گئے. تو اس وقت عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے دعا مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم تیرے شکر گزار بن کر رہیں گے. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کرتا ہے. دیکھو زمین میں ادھر ادھر بھاگنے کی جگہ ہوتی ہے، مگر جب آپ سمندر میں یا دریا میں ہوتے ہو تو بھاگنے کی جگہ نہیں ہوتی. اب جب چاروں طرف سے آندھی آتی ہے تو اب یہاں پر ان کا مکے کے مشرکوں کا خاص کر کے عمل تھا، بحر کے اندر سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پکارتے. ان کو سب بھلا دیا، لات منات حبل عزا یہ سب بھولے جاتے تھے، صرف اللہ یاد آتا تھا ان کو. اتنی بدبخت قوم تھی. آج بھی اگرچہ کسی یہ خبر پرستوں کو اور اگر مردہ پرستوں کو جو ہے کہیں سہارا نہ ملے تو اب کہاں جاتے ہیں؟ اللہ تیری چوکٹ ہے، بس تیرے ہی در کا سوالی ہوں پروردگار ہے. تو بیان وہی عقیدہ یہاں پر بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو بچا لیتا ہے تو وہ لوگ اللہ کے رحم و کرم کو بھول جاتے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے کہ جب مصیبت میں اس کے تمام اسباب منقطع ہوتے ہیں تو پھر وہ خالص اللہ کو یاد کرتا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی توحید فطرت ہے جو کہ انسان کے لاشعور میں موجود ہوتی ہے، جس پہ ماحول اور مفادات کی دبیس تہ چڑھی رہتی ہے. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے جب مکہ فتح ہو گیا تو اکرمہ بن ابی جہل وہاں سے فرار ہو گئے. یعنی کہ اکرمہ ابو جہل کے بیٹے تھے، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں ایمان لایا انہوں نے. کشتی پہ سوار ہوئے تو کشتی طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گئی، جس پر ملا نے کشتی پر سوار لوگوں سے کہا کہ اب اللہ واحد لا شریک کو یاد کرو، ان سے دعا کر اللہ سے، تمہیں اس طوفان سے اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں. اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو خشکی میں بھی یقیناً نجات دینے والا وہی اللہ ہے، اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر میں یہاں سے بچ گیا تو مکہ واپس جا کر اسلام قبول کر لوں گا. چنانچہ یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے. ابو داؤد میں یہ چیز ہے. دیکھیے کیسی کیسی آزمائشوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. اللہ کا مقصد تھا اکرمہ کو ہدایت دے. سارے لوگ فتح مکہ ہو جانے کے بعد جتنے بھی مد مقابل تھے سارے لوگ بھاگ رہے تھے، اکرمہ بھی بھاگ گئے. اور جب بھاگ کے جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی ہچکولے جب کھانے لگی تو ناخدا جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے وہ کہنے لگا اب یہاں تمہارا کوئی لات اور منات یہاں پر کام نہیں آئے گا، تمہارا کوئی پیر کوئی کام نہیں آئے گا، تمہارا کوئی بابا کام نہیں آئے گا. صرف اللہ کو یاد کرو، اللہ سے معافی مانگو اور اللہ کو ہی پکارو، سوائے اللہ کے کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو اکرمہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے سوچا دل میں کہ جو اللہ جو ہمارے بت ہیں، جو ہمارے بابے ہیں، وہ سمندر میں کچھ نہیں کر سکتے تو زمین پہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، زمین پہ کچھ نہیں کر سکے تو سمندر میں آیا ہوں، سمندر میں بھی کچھ بھی نہیں کرتے. اور جو اللہ سمندر پر غالب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول بنا کر کے بھیجا.
اور وہ سیدھا واپس لوٹ کر کے حضور کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. کون؟ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، اسلام قبول کیا. اللہ ہدایت ایسے بھی دیتا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے فلما انجاہم اذا ہوا یبغون فی الارض بغیر الحق یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاۃ الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. پھر جب اللہ نے انہیں بچا لیا تو فوراً حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. لوگوں، تمہاری بغاوت کا وبال تمہیں پر پڑے گا. دنیا کی زندگی کے مزے لوٹ لو، پھر تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے اور ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ چیزیں ہم مختلف ادوار میں تمہارے اوپر لاتے رہیں گے، اور جب تم پار ہو جاؤ گے کشتی، اس کے بعد اللہ کا انکار کرو گے اور اپنے بتوں کو، اپنے بابوں کو پکارو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہیں ڈھیل دے چکے ہیں، مزے لے لو زندگی کے، تمہارا دل جو چاہتا ہے. پھر اس کے بعد جب میرے پاس آؤ گے تو میں حساب لوں گا تمہارا. اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر بیان فرماتا ہے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون علیها آتاها امرنا لیلا او نہارا وجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآیات لقوم یتفکرون. اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، جس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئیں، جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی، حتیٰ کہ زمین اپنی بہار پر آ گئی اور خوشنما معلوم ہونے لگی، اور مالکوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پیداوار سے فائدے اٹھانے پر قادر ہیں. تو یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اسے کئی کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اسی طرح ہم اپنی آیات ان کے لیے تفصیلاً بیان کرتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر واضح طور پر ڈرا رہا ہے. فختلط یعنی اختلاط ہو گیا اور گھل مل گئی، اتنی زیادہ کھیتی ہو گئی کہ پتے ایک دوسرے کے اندر گھل مل گئے، یا جو نباتات حاصل ہوئیں وہ انسان اور حیوان دونوں کے لیے مشترکہ ہو، جیسے گندم کی بالیوں میں دانہ انسان کے لیے اور بھوسا حیوان کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ جب ہم گندم یا دھان یا اسی طرح کی جو کھیتی ہم دیتے ہیں تو جو بیج ہوتی ہے اس میں دانے جو ہوتے ہیں وہ تو انسان کھاتا ہے، مگر وہ جو بچا ہوا ماندہ جو گھاس پھوس ہوتی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چوپایوں کے لیے رزق بنا کر کے چھوڑتا ہے. تو انسان کے ساتھ چوپایوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے. اللہ اتنا بڑا غفور الرحیم ہے، اتنا بڑا رزاق ہے. اس مثال میں دنیا کی بے شباتی کا ذکر کیا گیا ہے. جس طرح کھیتی میں بہار آتی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی میں جوانی آتی ہے تو ہر طرف سے بے پرواہ اپنی زندگی میں مست ہو جاتا ہے. پھر اچانک موت آتی ہے اور کچھ عرصے بعد اس کی حالت یہ ہوتی ہے جیسا کہ دنیا میں اس کا وجود ہی نہ تھا. تقریباً 99% لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو موقع جو دیتا ہے نا زندگی میں کہ نیک بن جاؤ، جوانی رہے گی نہیں، ڈھل جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا یہی ہے کہ آپ لوگ سیدھے راستے پر آ جاؤ، آپ لوگ انسانوں میری عبادت کرو، میرے رسول کی اتباع اور پیروی کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن میں یہی دعوت دے رہا ہے. تو یہ مثالیں اس طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر سمجھاتا ہے تاکہ جاہل انسان بھی سمجھ سکیں مثالوں کے ساتھ. واللہ یدعو الی الدار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے راہ ہدایت دکھلا دیتا ہے. یہ دنیا کی زندگی مثال بیان ہوئی. اس کے مقابلے میں ایک مسلمان کے لیے آخرت سلامتی کا گھر ہے یعنی جنت ہے، اور آفت سے محفوظ جہاں فرشتے بھی سلامتی کی دعا کریں گے اور خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام کا تحفہ ہوگا. فرمان الہی ہے اور ان کا تحفہ اس جنت میں سلام ہوگا. سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں بھی یہ تذکرہ گزر چکا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے انسانیت کو درس دیتا رہتا ہے اور درس بتاتا رہتا ہے. آفت کے بعد، مصیبت کے بعد گھنی تیز گرمی کے بعد گھنی چھاؤں، ہر پسینے کے بعد ٹھنڈی ہوائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خشکی اور تری سب میں قادر ہے، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے. تو میرے بھائیوں، ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور سمجھ کر کم از کم روزانہ 3 آیتیں، میرے بھائی میری دعوت ہے 3 آیتیں ترجمے کے ساتھ
قرآن کھولا فجر کی نماز کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، جیسے بھی تمہیں وقت ملتا ہے، صرف 3 آیاتیں روزانہ، 3 آیاتیں، صرف 3، آج 3 آیاتیں، کل 3 آیاتیں، بس اتنا ہی، ترجمے کے ساتھ، عربی اور ترجمے کے ساتھ پڑھو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا سینہ قرآن کے کھل جائے گا۔ میری دعوت ہے، تمہارے اندر سے تمام وہ چیزیں، قرآن کوئی مشکل نہیں ہے، لوگ اس کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ٹیکنالوجی کے دور میں فونوں میں، موبائل فون کے اندر قرآن ہے، 3 آیتیں، کم از کم 3 آیتیں روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھو، سمجھو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ اللہ کو تم نہیں چاہتے، مثال دیتا ہوں کہ کہیں تمہارا بہت پیار کرنے والے، تمہاری اولاد ہے یا تمہارے ماں باپ ہیں، دور ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے جب چٹھی کوئی لکھی ہوئی آتی ہے نا، تو جیسے کہ کسی کا بیٹا کسی کی ماں کو چٹھی لکھتا ہے، بیٹا پردیس میں، ماں دیس میں ہے، جب چٹھی آتی ہے تو بیٹے کی چٹھی کو آنکھوں سے لگا کر چومتی ہے، پتہ نہیں اندر کیا ہے، مگر جب یہ کھل جاتا ہے تو کتنی پیار سے پڑھتی ہے اس کو۔ میرے بھائی، صرف یہ قرآن مجید کو چومو، سر پر لے کر جھومو، مگر اس کو کھول کر بھی تو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا لکھا ہے۔ کیا ماں چٹھی، میرے بیٹے نے چٹھی بھیجی، بس چومی اور رکھ لیا، پڑھا نہیں یا پڑھوایا نہیں، ایسا کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ تو اسی طرح میں کہتا ہوں، مثال دے کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید کی صرف 3 آیاتیں روزانہ کم از کم پڑھو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے درس میں اللہ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 15 سے لے کر کے آیت نمبر 25 تک ہم نے آج کا درس مکمل کر لیا ہے۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ عام ہندی اردو بول چال کے اندر ہم یہ قرآن کی تفسیر گاہے بگاہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور یہ ویڈیوز کو شیئر کریں، بات اچھی لگے تو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی اس درس قرآن میں جوڑیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو ہم سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، میں دوبارہ پھر آپ سے جب اللہ نے موقع دے گا دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔